السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کلاس 8 کے لیے ہے، سبجیکٹ ہے سائنس، اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سم نیچرل فینومینا لیسن سے کوشچن نمبر 8 سے کوشچن نمبر 12 تک آج ہم ان سوالات کے جوابات یہاں پہ دیکھیں گے۔ کوشچن نمبر 8 جو ہے، ایکسپلین وائی اے چارجڈ بیلون از ریپیلڈ بائی اندر چارجڈ بیلون whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon۔ یعنی یہاں پہ ہمارے دو قسم کے بیلونز دیے ہیں، ایک چارجڈ ہے اور ایک انچارجڈ ہے۔ جب دو چارجڈ بیلونز کو ہم نزدیک لاتے ہیں، دے ریپل ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم دو اپوزٹ چارجڈ یعنی انچارجڈ بیلونز کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ The nature of charges present on the surface of charged balloon are similar۔ یعنی یہ جو چارجز پریزنٹ ہوتی ہے سرفیس پر تو وہ سملر ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو لائک چارجز ہے وہ ہمیں پتہ ہے پراپرٹی ہے اس کی، وہ ریپل کرتی ہے۔ تو ٹو چارجڈ بیلونز جو ہے اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن when a charged body is brought near an uncharged body، لیکن جب ہم ایک چارجڈ باڈی کو کسی دوسری انچارجڈ باڈی کے قریب لاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو انچارجڈ باڈی ہوتی ہے وہ اس سے چارج حاصل کرتی ہے، ایکوائر کرتی ہے، اس کی سرفیس پہ چارج آتی ہے انڈکشن کی وجہ سے۔ تو the charges are of opposite in nature in relation to the charged body۔ تو اس وقت جو چارجز ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک نگیٹو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ان لائک چارجز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ جو چارجڈ باڈی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے انچارجڈ باڈی کو ہی۔ تو یہی وجہ ہے یہ جو انچارجڈ بیلون ہوتا ہے از اٹریکٹڈ بائی اندر چارجڈ بیلون۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو انچارجڈ ہوتا ہے انڈکشن کی وجہ سے یہ جو اس کے سرفیس پہ چارج آتا ہے اور یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 9 جو ہے، ڈسکرائب ود دا ہیلپ آف اے ڈایاگرام این انسٹرومنٹ وچ کین بی یوز ٹو ڈیٹیکٹ اے چارجڈ باڈی۔ ہمیں ڈایاگرام کے ذریعے یہاں پہ بتانا ہے کہ ایک انسٹرومنٹ کا کہ جو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ چارجڈ باڈی ہے۔ اس کے لیے این الیکٹروسکوپ کین بی یوز ٹو ڈیٹیکٹ ویدر اے باڈی از چارجڈ اور ناٹ۔ یعنی جو انسٹرومنٹ ہے اس انسٹرومنٹ کا نام یہاں پہ الیکٹروسکوپ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باڈی ہے کیا یہ چارجڈ ہے یا انچارجڈ ہے۔ تو اس کی جو ڈایاگرام ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے، اس میں ایک چارجڈ باڈی ہے، اوپر یہ میٹل ڈسک ہے، یہ میٹل راڈ اس میں ڈپ ہوئی ہے، لیوز آف المونیم فائلز یعنی المونیم فائلز اس کے نیچے دی ہوئی ہے کیونکہ المونیم ایک کنڈکٹر ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے، اٹ کنسسٹس آف اے میٹل راڈ، ایٹ ون اینڈ آف دا راڈ ٹو لیوز آف المونیم فائلز آر فکسڈ اینڈ دا ادر اینڈ دیئر از اے میٹلک ڈسک۔ The leaves of aluminum foil are placed inside a conical flask and the flask is corked to isolate the leaves from it۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس ڈایاگرام ہے اس میں ایک میٹل راڈ ہے اور اس میٹل راڈ کے ایک اینڈ پہ یعنی المونیم کے دو پتے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو المونیم ہے ایک اس کے اوپر ایک میٹل ڈسک ہوتا ہے، اور یہ جو لیوز ہے ایک کونیکل فلاسک میں ہم نے اس کو رکھا ہے، اور یہ جو کونیکل فلاسک کا ہیڈ ہے اس کو ہم نے کور کیا ہے کارک سے۔ when the metal disc is touched with a charged body، جب یہ میٹل ڈسک ٹچ کرتی ہے اس چارجڈ باڈی کو، the aluminum strips move away from each other، تو وہاں پہ موشن آتی ہے ان المونیم سٹرپس میں ریپلشن کی وجہ سے، یعنی وہاں پہ سملر چارج ہوتی ہے۔ this happens because of the charges of the body are transferred to the strips through the metal rod، کیونکہ وہاں پہ یہ جو چارج ہوتی ہے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے میٹل راڈ سے ان سٹرپس کی طرف۔ This method of charging a body is called charging by conduction۔ ہم نے اس سے پہلے جو 7th کلاس میں کنویکشن کنڈکشن ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے، تو یہ کنڈکشن کی وجہ سے یہاں پہ چارج ٹرانسفر ہوتی ہے، اس میں چارج آتی ہے۔ The nature of charges on both the leaves and the charged body are the similar، یہ سیم ہوتی ہے ان میں۔ تو اس سملر چارج کی وجہ سے جب اس میں سیم آتا ہے، المونیم فائل جو ہے وہ اس وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ سملر چارج ریپل کرتا ہے۔ if the body was not charged، اگر یہ چارجڈ باڈی نہیں ہوگی تو یہ جو لیوز آف دا فائل ہے وہ ایک دوسرے کے اپنی پوزیشن میں رہیں گے، وہ ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے ہیں اس وقت۔ اور کوشچن نمبر 10 جو ہے، لسٹ 3 states in انڈیا where
ارتھ کویکس آر موسٹ لائک ٹو اسٹرائک. ہمارے انڈیا میں 3 اسٹیٹس کا نام ہمیں بتانا ہے جہاں پہ ارتھ کویکس کی زیادہ پاسبلٹی ہے. تو یہ جو 3 اسٹیٹس ہے جہاں پہ ارتھ کویکس کا زیادہ چانسز ہے تو وہ ہے ہمارا ایک جموں کشمیر، دوسرا گجرات ہے، آسام ہے، کیونکہ دیز آر دا ماؤنٹینس ریجنز. سوال نمبر 11 جو ہے، سپوز یو آر آؤٹ سائڈ یور ہوم اینڈ این ارتھ کویک اسٹرائکس، وٹ پریکاشن وڈ یو ٹیک ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. ہم گھر سے باہر ہیں اور اگر اس وقت زلزلے کا کچھ حادثہ آ سکتا ہے تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا پریکاشن لینا ہے. تو یہ پریکاشن جو ہم لیں گے وہ یہ ہے، ٹرائی ٹو فائنڈ این اوپن فیلڈ. ہمیں اوپن فیلڈ میں جا کے یہ جو ٹال بلڈنگز ہو یا کوئی بھی ٹال ٹریز، الیکٹرک وائرز وغیرہ، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، اوپن فیلڈ میں ہمیں رہنا ہے اس وقت. اف ٹریولنگ ان اے بس آر کار، اگر ہم گاڑی میں اس وقت سفر کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس وقت گاڑی میں ہی رہنا چاہیے، گاڑی سے باہر آنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو گاڑی ہوتی ہے یہ میٹلک کی ہوتی ہے اور وہاں سے سیدھے یہ ارتھ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کوشچن نمبر لاسٹ جو ہے، دا ویدر ڈپارٹمنٹ ہیز پریڈکٹڈ دیٹ اے تھنڈر اسٹارم از لائکلی ٹو occur آن اے سرٹن ڈے. سپوز یو ہیو ٹو گو آؤٹ آن دیٹ ڈے، ووڈ یو کیری این امبریلا. ایکسپلین. ہمارا یہ جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے تو اس وقت اگر ہمارے کو کہیں باہر جانا ہوگا اور انہوں نے یہ پیش گوئی کی ہوگی کہ تھنڈر اسٹارم کا چانسز ہے، تو ہمیں کیا اس وقت چھاتا ساتھ لے کے جانا ہے؟ ہمیں اس کچھ چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے. نو، ہمیں اس وقت چھاتا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ کیری این امبریلا ان تھنڈر اسٹارم. کیوں؟ ڈیورنگ تھنڈر اسٹارمز وچ آر اکمپنیڈ وتھ لائٹننگ، اس وقت وہاں پہ لائٹننگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں تھنڈر اسٹار میں، اور یہ جو الیکٹرک ڈسچارج ہوتا ہے فرام دا کلاؤڈس کین ٹریول تھرو دا میٹلک. تو اس وقت یہ میٹلک راڈ جو ہوتی ہے اس امبریلا کی، تو اس میں سے یہ ٹریول کر سکتی ہے اور دس میں گیو این الیکٹرک شاک. اس وقت انسان جو ہوتا ہے جس کے اوپر یہ امبریلا ہوتا ہے جس میں میٹلک راڈس ہوتے ہیں، یہ الیکٹرک شاک جو ہوتا ہے اس پرسن کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو لائٹننگ ہوتی ہیں، لائٹننگ یہ ٹرانسفر ہوتی ہے میٹلز میں. ہنس اٹ از ناٹ سیف ٹو کیری این امبریلا. لہٰذا یہ اس وقت صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک چھاتے کو اپنے ساتھ لے کے چلیں.